کے مطابق میں نے کہا آپ گاڑی میں بیٹھے، میں ذرا گھر سے ہوں، اجازت لے آؤں. تو چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، تو آخری ان سے میری وہ ملاقات ہوئی. فرمانے لگے خیر نل جاتے خیر نہ لا. میں چلا گیا لیکن طبیعت میں اداسی تھی. 3-4 لوگ میرے ساتھ تھے، یہاں بھی اب موجود ہیں، میرا وہ ساربان بھی. جب ہم راستے نسل پڑی اور اس کے بعد جب ہم امن آباد سے نکلے تو سورج غروب ہو رہا تھا. ایسے میں جیسے میرا دل ڈوب رہا ہے، پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے. تو میں نے ان سب کو کہا، میں نے کہ دیکھو کہ جب سورج عصر کے وقت پہنچتا ہے تو کتنی جلدی غروب ہو جاتا ہے. اور ایسا درد تھا اس سورج میں، کوئی پیغام دے رہا تھا جو ہم نااہل لوگ نہ سمجھ سکے. شاید اس کا پیغام کو سمجھنے والا ہوتا تو وہاں سے پلٹ آتا. لیکن میرا یہ مقصود تھا کہ جب میرے والد گرامی کی آخری سانس آئی تو اس وقت میں درس قرآن دے رہا تھا. میرے مالک، زندگی میں نے جو بھی کمائی کی، اگر تجھے کوئی قبول ہے میں سب کچھ اپنے باپ کے نامہ اعمال کے سپرد کرتا ہوں. اے اللہ ان کے درجے بلند فرما دے. آپ نے کہا تھا میری قبر کچی بنانا اور میری تعریفیں نہ کرنا. یہ جو باتیں کی ہیں یہ اذکروا محاسن موتاکم، حضور نے فرمایا اپنے فوت شدگان کی اچھی خصلتیں اور خوبیاں بیان کرو. یہ اس کے تحت میں کچھ باتیں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. اکیلا میں نہیں، زمانے نے دیکھا کہ جب ان کا جنازہ اٹھا، شہنشاہ ہفت تکلیم کو بھی وہ اعزاز نہیں ملا ہوگا جو میرے باپ کو ملا تھا. ہر دل دکھ سے بھرا تھا، ہر آنکھ پر نم تھی. اور اس وقت جب جنازہ اٹھا تو میں اس ڈر سے کہ کہیں واویلا پیدا نہ ہو جائے اور شریعت کی کوئی حد نہ ٹوٹ جائے جس پہ ساری زندگی میرے باپ نے پہرا دیا، کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے. ورنہ میرے دل میں بات آ رہی تھی کہ میں بلند آواز سے کہوں کہ لوگوں دیکھو میرے پیا کی بارات جا رہی ہے. اور ایسے ہی منظر تھا. اور اقبال کا وہ شعر، اگر آپ جس نے میرے شیخ کی زیارت کی ہے، اقبال کا وہ شعر اور پھر اس زیارت کے منظر کو سامنے لائے کہ اقبال نے کہا تھا نشان مرد مومن باتو گوئم چون مرگ آئے تبسم بر لب اوست. تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے یار کو ملنے جو جا رہا ہوتا ہے. تو وہ مسکراہٹیں آخری دم تک ان کے چہرے پہ رہی. جن لوگوں نے لحد میں اتارا، جن لوگوں نے جنازے کو کندھا دیا، جن لوگوں نے جنازہ پڑھا، مجھے متعدد لوگ، متعدد سے مراد سینکڑوں نہیں، درجن کے قریب لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے. شاید مشاہدات کئیوں کے ہوں لیکن بعد جہاں تک مجھے پہنچا ہے وہ درجن سے کم لوگ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جس نے جنازہ پڑھا وہ کہتا ہے میری عبادتیں ڈبل ہو گئیں. کوئی کہتا ہے پنجگانہ نماز تو میسر تھی لیکن اب تہجد کے سجدے بھی مل گئے. الحمدللہ یہ ہے ان کا فیضان. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقوش پاک کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. جب آپ کو لحد میں اتارا جا رہا تھا تو اس وقت میرے دل میں جو دعا تھی، جو لبوں پہ آنا چاہ رہی تھی، لیکن میں دل میں ہی مانگتا رہا چونکہ وہاں ہجوم و رش. تو میں نے کہا تھا مالک میں اور کچھ نہیں مانگتا، جس طرح سے میرے والد نے زندگی گزاری مجھے ایسی ستھری زندگی عطا فرما دی، پاکیزہ زندگی جس میں تصنع نہیں تھا، جس میں ریاکاری نہیں تھی، جس میں بناوٹ نہیں تھی، جس میں غرض اور لالچ کا زندگی بھر میں کوئی پہلو نہیں آیا تھا. ذرا تصور تو کرو، ایک شخص ہے، اس کی 8 بیٹیاں، ان کی شادی ہونی ہے، 2 بیٹے ہیں اور وہ جو ہے وہ 70 اور 80 کے پیٹے میں ہے اور کاروبار بھی بالکل جو ہے وہ چند ہزاروں پہ مشتمل ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے دامن کو غرض سے اور لالچ سے پاک رکھے ہوئے ہے اور دنیا کی دولت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. اپنی حویلی بیچ لیتا ہے، اپنی بھینسیں بیچ لیتا ہے، سب کچھ بیچ لیتا ہے. اور کبھی جو ہے وہ اس حوالے سے ان کے دل میں کبھی کوئی بات تک بھی نہیں آئی تھی. اور مجھے ایک دن جس کے لیے میں بات سنانے لگا پھر بات دوسری سمجھ نکل گئی کہ میں رات کو آیا، میں ٹانگیں دبانے لگا تو مجھے کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟
تو میں کہا کرتا تھا درس قرآن سے، تو خوش ہو جاتے قرآن کا نام سن کر. تو مجھے پھر فرمانے لگے کسی سے کچھ لیتے تو نہیں ہو، مانگتے تو نہیں ہو؟ اللہ اکبر. میں نے کہا ابا جی آپ کی تربیت کا اثر ہے، کبھی دل میں بھی نہیں آیا. یہ اللہ کا فضل ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. جب ضروریات منہ کھولے کھڑی ہوں اور حالات کا جبر اور مہنگائی کا طوفان ہو تو اس وقت جو ہے وہ یہ کام بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے سامنے ان کی زندگی ہے، انہوں نے انتہائی کٹھن حالات کے اندر بھی جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ رکھا. اور شیخ طریقت اور پیر کامل کا جو اصل روپ تھا اور وہ جو حجازی فقر ہے جس کا تصور اقبال نے پیش کیا اور مرد درویش کی جو علامتیں پیش کی ہیں، ہم نے وہ ساری علامتیں اپنے شیخ میں دیکھی. ہم نے وہ ساری دولتیں جو ہیں وہ ایک در پہ دیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کے نقوش پا کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. 1914 میں روشن ہونے والا چراغ اور وہ سورج جو طلوع ہوا تھا وہ 2008 میں تہہ مزار چلا گیا. آج ان کی یادیں تو باقی ہیں، دل بھی رو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود قلب کو ایک اطمینان ہے، ایک طمانیت ہے. قلب ایک گنا تسکین پائے ہوئے ہے اور ہمیں اس بات پہ ساری زندگی ناز رہے گا. ہماری آنکھ اس گود میں کھلی ہے اور اس شخص نے ہماری تربیت کی ہے جس نے ساری زندگی رسول کریم کی شریعت پہ پہرا دیا ہے. سوز و گداز درد یہ ان کو ورثے میں ملا تھا، ان کو اپنے نانا جان کی طرف سے ورثے میں ملا تھا، اور پھر قبلہ حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ ان کی تربیت تو جو ہے وہ کمال کر گئی اور ان کے اندر وہ ان کو وہ رنگ چڑھا دیا کہ جو ان کو دیکھتا تھا تو پھر ان کا ہی ہو کے رہ جاتا تھا. تو وہ درد، وہ سوز، وہ کیفیت ہمیں اچھی طرح یاد ہے. بچپن کی کہانی ہے، جو کہ جب ہم نے ہوش سنبھالی تو وہ کسی اور جہان کے جو ہے وہ مسافر تھے، اس دنیا سے ان کا تعلق بہت واجبی سا رہ گیا تھا. تو ہمیں بالکل ان کے خطبات یاد ہیں. وہ بچپن میں نے جب تک جو ہے وہ جمعہ شروع نہیں کیا ابا جی کے پیچھے نماز جمعہ پڑھتا رہا ہوں، اور الحمدللہ اس بستی کو بھی اعزاز ہے کہ اس منبر پہ بھی آپ نے آ کے ایک جمعہ پڑھایا تھا. وہ لمحے اور وہ دن مجھے یاد ہیں. اور وہ تھوڑے لوگ تھے، 5 مرلے کی یہ مسجد ہوتی تھی، یہاں کے مقامی لوگوں کو سارے حالات سے آگہی ہے. تو مجھے ابا جی نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بہت ساری رونقیں. الحمدللہ یہ ان کی زندگی تھی اور یہ ان کی نگاہیں تھیں. اللہ ان کے نقوش پاکی ہمیں برکتیں، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دے. ہم ان کی کرامتیں بیان نہیں کرنی، ان کی ہم نے کوئی قبر فروشی تو نہیں کرنی. انہوں نے ہمیں راہ دیا، انشاءاللہ ساری زندگی اس راہ پہ چلیں گے، اس رات پہ گامزن رہیں گے. آپ دعا کریں ہم دونوں بھائیوں کو اللہ ان کے نقوش پاکی برکتیں عطا فرمائے. اور یہ میں نے 16 سال ہوئے یہاں جمعۃ المبارک پڑھاتے ہوئے، پہلی مرتبہ. یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ میں ذاتی باتیں کی ہیں، یہ وہ پوری قوم کا سرمایہ تھے، وہ اثاثہ تھے، اور یقیناً ان باتوں سے آپ بہت کچھ حاصل کیا ہوا ہوگا. اور انشاءاللہ اس حوالے سے ان کی ہزاروں باتیں میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اب تو اللہ اپنی رحمتیں اور کرم نوازیاں نصیب فرمائے اور درس قرآن کا یہ قافلہ ہے یہ آسودہ منزل ہوتا رہے. جو لوگ میرے غم میں شریک ہوئے، پوری دنیا سے مختلف ممالک سے لوگوں نے فون کیے، اور ایک شخص جب اس نے سنا تو جا کے حسین حرم میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں کیسے آپ سے افسوس کرتا، تو اب 1,00,000 مرتبہ دروشی پڑھ چکا ہوں، اب میں ہدیہ پیش کرتا ہوں اور اظہار تعزیت کرتا ہوں. تو اللہ ان سب کو جزائیں دے. دور دراز بستی میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے، اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے. میرے دکھ میں جو شریک ہوئے سب کو جزا دے. ابا جی کے لگائے ہوئے پودے پروان چڑھتے رہے. یہ مرکز ہے، گاؤں مدرسہ ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ مرکز بھی پروان چڑھتا رہے. اس موقع کے اوپر ہمارے جو معاونین ہیں اس دارالعلوم کے، چاہے وہ تعلیمی حوالے سے ہیں، چاہے وہ مالی حوالے سے ہیں، چاہے وہ دعاؤں کے حوالوں سے ہیں، میں اپنے والد گرامی کے اس تذکرے کی برکت سے دعا کرتا ہوں کہ مالک سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرماتے ہیں. سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ ایمان سے چلے جائیں، ایمان سے خاتمہ ہو جائے. جب سانس ٹوٹ رہی ہو تو اس وقت رخ محبوب سامنے ہو. یہی زندگی کا سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کی مزید برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.